اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ سیدھا راستہ دکھا، ہم کسی چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کسی چیز کو دیکھنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، یا مثلا کسی چیز کو ہاتھ لگا کر چھوئیں اور اس کے بعد اس کا ٹیمپریچر ہمیں پتہ چل جائے، تو یہ بھی جاننے کا ایک طریقہ ہے۔ سننا، یہ بھی جاننے کا ایک طریقہ ہے۔ تو اس طریقے سے 5 مختلف طریقے ہیں جاننے کے۔ اور ایک اور طریقہ ہے، وہ ہے عقل۔ عقل کے ذریعے ہم کسی چیز کو سمجھ جائیں، یہ بھی جاننے کا ایک طریقہ ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں عقلی اور نقلی دلائل کے ذریعے سیدھا راستہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بھی سیدھا راستہ ہے، ہمیں عقلی اور نقلی دلائل، نقلی دلائل میں کیا ہے؟ قرآن سنت۔ عقلی یعنی آپ اپنی عقل کے ذریعے یہ طے کریں کہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ لیکن انسان جب اپنی عقل یوز کرتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ سیدھے راستے پر پہنچ جائے، چونکہ عقل کبھی بھٹک بھی جاتی ہے۔ تو اس لیے دعا اللہ ہی سے مانگی جا رہی ہے کہ عقلی اور نقلی دلائل کے ذریعے، نقلی کا مطلب فیک نہیں ہے، نقلی کا مطلب ہے قرآن اور سنت جو اللہ نے نازل کیے ہیں۔ مثال کے طور پر بہت سے لوگ ہیں جو کسی کتاب کو یہ سمجھ کر کہ یہ ہولی اسکرپچر ہے، مثلا بہت سے لوگ بائبل کو پڑھتے ہیں اور بائبل کو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ ہولی اسکرپچر ہے، لہٰذا اس کے اندر جو بھی کچھ لکھا ہوا ہے وہ حرف آخر ہے، اب اس کے بعد مزید کسی چیز کہیں اور سے ہدایت طلب نہیں کی جا سکتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بھی نقلی دلیل کے ذریعے یعنی ٹیکسچول آرگیومنٹ کے ذریعے ہدایت چاہتے ہیں، لیکن ان کو ہدایت نہیں مل رہی ہے، چونکہ وہ جو ٹیکسچول آرگیومنٹ ہے، وہ جو بائبل ہے، وہ ڈسٹورٹڈ ہے، اس کے اندر تحریف ہو چکی ہے۔ یہی حال ویداس کا ہے، یہی حال گیتا کا ہے۔ یہ ڈسٹورٹڈ کتابیں ہیں۔ اگر یہ آسمانی کتابیں ہیں بھی، اگر یہ الہامی کتابیں ہیں بھی، تو ڈسٹورٹڈ ہیں۔ لیکن قرآن کریم ڈسٹورٹڈ نہیں ہے۔ تو بہت بڑی تعداد اس دنیا میں ایسی ہے جو الہامی کتابوں کے ذریعے ہدایت طلب کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہدایت پر نہیں پہنچتی۔ ایسے ہی بہت بڑی تعداد ہے جو اپنے عقل کے ذریعے سیدھا راستہ طلب کرتی ہے، لیکن عقل ان کی رہنمائی نہیں کرتی، اس لیے سیدھے راستے پر نہیں پہنچ پاتے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم دعا مانگیں تو یہ مانگیں کہ عقل اور جو ٹیکسچول آرگیومنٹ ہے، جو کتابیں ہیں، وہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی ہماری کریں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اہدنا الصراط المستقیم بہرحال ایک دعا ہے، لیکن دعا کی 2 بنیادیں ہیں۔ وہ 2 بنیادیں کیا ہیں؟ اگر یہ ذہن میں آپ کے بیٹھ جائے کہ وہ 2 بنیادیں کیا ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو کبھی دعا مانگتے وقت مایوسی نہیں ہوگی۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو دعا مانگتے وقت مایوسی ہوتی ہے۔ دعا کی 2 بنیادیں۔ پہلی بنیاد ہے ایمان میں پختگی۔ بہت سے لوگ دعا مانگتے ہیں، 1 دن مانگی، 2 دن مانگی، 1 سال مانگی، 2 سال مانگی، نہیں قبول ہوئی تو سوچا کہ ارے دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو ایمان میں کمزوری ہے۔ تو ایک تو ایمان میں پختگی ہو کہ میں نے دعا مانگی ہے، یہ قبول ہو کے رہے گی۔ وہ کس طرح ہوگی وہ اللہ جانتا ہے، ہوگی قبول۔ تو پہلی اساس تو یہ ہے، پہلی بنیاد تو یہ ہے۔ دوسری بنیاد یہ ہے کہ جو چیز مانگی، چونکہ مانگنا ہمارا فیصلہ ہے، ہم کیا چاہتے ہیں ہم وہ مانگتے ہیں، یہ ہم نے فیصلہ کیا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ نہیں ہے۔ وہ فیصلہ ہماری ضرورت کے، ہمارا کیا ہوا فیصلہ ہماری ضرورت کے مطابق ہو۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم فیصلہ تو کرتے ہیں یعنی دعا مانگتے ہیں، لیکن وہ ہماری ضرورت کے مطابق نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا۔ تو اگر وہ ہمارا فیصلہ ہماری ضرورت کے مطابق ہے اور ہمارا ایمان مضبوط ہے، یہ دونوں چیزیں ہیں، تو دعا ہر حال میں قبول ہوگی۔ لیکن اب یہ کیسے پتا چلے کہ ہمارا فیصلہ ہماری ضرورت کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے، اس کے جاننے کا کوئی طریقہ نہیں، چونکہ آپ فیوچر کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ اسی لیے آپ کو، انسان کو دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ یہی تو ہوگا نا کہ اگر مثلا وہ کوئی چیز مانگ رہا ہے اللہ سے، وہ چیز اس کو نہیں ملے گی، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا۔ لیکن اس سے جو بہتر چیز ہے وہ مل جائے گی، یا یہ کہ آخرت میں یہ دعا اس کے لیے باعث اجر و ثواب بنے گی اور ذخیرہ آخرت اس کے لیے بن جائے گی۔ لیکن دعا سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ لیکن اگر انسان کے ذہن میں یہ 2 بنیادیں ہیں تو دعا اس کی قبول ہوگی، اور اس کو جو چیز وہ مانگ رہا ہے اگر اس کا فیصلہ اس کی ضرورت کے مطابق ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر حال میں پورا کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو یہ ہے دعا کی حقیقت۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود ہی تعارف کرا رہا ہے، ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہیں اسی اگلی الفاظ کیا ہیں آگے؟ صراط الذین انعمت علیہم،
ہمیں تو سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کر، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے انعام کیا ہے. اس کا مطلب صراط مستقیم کا تعارف، انٹروڈکشن ہو گیا کہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے انعام کیا ہے. اب یہ لوگ کون ہیں کہ جن کے اوپر انعام کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے سورہ نمبر 4 آیہ نمبر 69 میں، یعنی سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی بیان کر دیا کہ وہ جو لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے وہ 4 گروپ ہیں. نمبر 1 انبیاء، نمبر 2 صدیقین، نمبر 3 شہداء، اور نمبر 4 صالحین. انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ 4 گروپ ہیں. ان کا راستہ سیدھا راستہ ہے، ان کی سوسائٹی سیدھی سوسائٹی ہے. تو اللہ تعالی ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ ہم اللہ سے دعا مانگیں کہ اے اللہ تو ہمیں ایسا معاشرہ تشکیل دینے کی توفیق عطا فرما کہ جس معاشرے اور سوسائٹی میں یہ 4 گروپ ہوں، انبیاء ہوں، صدیقین ہوں، شہداء ہوں، صالحین ہوں. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ انبیاء تو ہے نہیں، تو انبیاء اس سوسائٹی میں کہاں سے آئیں گے؟ انبیاء اگرچہ نہیں ہیں لیکن انبیاء اپنی تعلیمات کے ذریعے زندہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم موجود ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم جس معاشرے میں ہوگی گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود. پھر اس معاشرے میں صدیقین بھی ہونے چاہیے، شہداء بھی ہونے چاہیے، صالحین بھی ہونے چاہیے. جب یہ 4 کمپوننٹس اس معاشرے میں ہوں گے تو وہ معاشرہ اسلامی معاشرہ ہوگا، وہ معاشرہ اسلامی نظام کے مطابق ہوگا، وہ معاشرہ فطری معاشرہ ہوگا، وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا. اب میں آپ کو ان 4 گروپس کا مختصر تعارف کرا دیتا ہوں اور اس کے بعد اپنی بات ختم کرتے ہیں. لیکن ان 4 گروپس کے تعارف سے پہلے آپ 4 ٹرمینالوجی سمجھ لیجئے، اصطلاح سمجھ لیجئے. پہلی ٹرم ہے علم، پہلی علمی قوت، اور دوسری ٹرم ہے عملی قوت. یعنی یہ جو ایک آدمی کی بعض مرتبہ تھیوری بڑی پکی ہوتی ہے، تھیوریٹیکل اس کی جو نالج ہے وہ بڑی پکی ہے، اس کو ہم بولتے ہیں علمی قوت، علمی استعداد، علمی صلاحیت. اور بہت سے لوگ عمل میں بڑے آگے ہوتے ہیں، علم ان کا زیادہ نہیں ہوتا، عمل میں بڑے پکے ہوتے ہیں. اس کو بولتے ہیں عملی قوت، یعنی عملی استعداد. یہ 2 ٹرمینالوجیز ہو گئی. اس کے بعد اگلی 2 بتاتا ہوں. پہلی ٹرم ہے فاعل اور دوسری ہے انفعال. یہ دونوں عربی کی ٹرم ہے. فاعل کا مطلب ہے مؤثر ہونا، انفعال کا مطلب ہے متاثر ہونا. یعنی بعض لوگ بہت زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ دوسروں کے اوپر مؤثر ہو جائیں، افیکٹو ہو جائیں، اور بہت سے لوگ صرف متاثر ہونا جانتے ہیں، وہ افیکٹو نہیں ہو پاتے لیکن دوسرے لوگوں کا اثر قبول کر لیتے ہیں. اس کو انفعال بولتے ہیں. اب آپ دیکھیے انبیاء میں، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام علم اور عمل ان دونوں میں فعالیت کی انتہا پر ہوتے ہیں. یعنی علم میں بھی وہ سب سے زیادہ مؤثر ہوتے ہیں اور عمل میں بھی سب سے زیادہ مؤثر ہوتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم میں بھی فعال ترین اور عمل میں بھی فعال ترین. یہ ہے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام. یہی وجہ ہے کہ جو علم کی جو بنیاد ہے، علم کا جو سرچشمہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اس سرچشمے سے براہ راست علم حاصل کرتے ہیں، ڈائریکٹ وہیں سے نالج ان کو ملتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا تعارف. اب آگے چلیں، صدیقین کون ہیں؟ صدیقین وہ ہوتے ہیں کہ جن میں علمی قوت تو فعال والی نہیں ہوتی، انفعال والی ہوتی ہے. یعنی علمی قوت میں وہ دوسروں سے اثر قبول کرتے ہیں، دوسروں پر اثر انداز نہیں ہوتے، اثر قبول کرتے ہیں. عمل میں اگرچہ وہ بہت زیادہ فعال ہوتے ہیں، عمل میں وہ دوسروں کے اوپر اثر انداز کرنے والے ہوتے ہیں. یہ ہیں صدیقین. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صدیق کیوں ہیں؟ اس لیے کہ علم کہاں سے لیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو علم براہ راست اللہ سے نہیں لیا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے اثر قبول کیا. ٹھیک ہے. عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی رہے اور جتنے بھی وقت ان کو خلیفہ رہے تو پوری سوسائٹی کے اوپر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اثر رہا ہے. تو عمل میں ایفیکٹو لیکن علم میں دوسرے سے متاثر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر. یہ لوگ صدیق کہلاتے ہیں. آگے بڑھیں، شہداء. شہداء کون ہیں؟ شہداء وہ ہیں جو علم اور عمل میں دونوں میں صدیق سے کم ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ کسی چیز کو جب حق سمجھتے ہیں تو وہ اپنی جان تک لڑا دیتے ہیں. تو یعنی یہ ان کا بنیادی کردار ہے، ان کا مقام ہے کہ وہ اپنی جان تک لڑا دیتے ہیں. لیکن وہ صدیق سے علم اور عمل میں کم ہوتے ہیں، علم میں بھی کم، عمل میں بھی کم. چوتھا درجہ ہے صالحین کا.
صالحین وہ ہیں جو علم اور عمل میں سب سے نچلے درجے میں ہیں، یعنی علم میں بھی انفعالی درجے پر ہیں اور عمل میں بھی انفعالی درجے پر ہیں، علم بھی دوسروں سے لیتے ہیں اور عمل بھی دوسروں سے ہی دیکھ کر، دوسروں کو دیکھ کر وہ کرتے ہیں، لیکن نچلے درجے پر یہ ہے صالحین، جن کو ہم نیکوکار یا رائچس انگریزی میں بولتے ہیں۔ اب کوئی بھی سوسائٹی اگر اسلامی سوسائٹی بنے گی تو اس میں یہ چار چیزیں ضروری ہیں۔ پہلی چیز انبیاء یعنی ان کی تعلیم، دوسری چیز صدیقین کا وجود، چاہے ایک ہی صدیق ہو ضرور، تیسری چیز شہداء، ایسے لوگ جو جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہوں، اور پانچویں چیز صالحین یعنی نیک لوگ۔ یہ جو صالحین ہیں یہ ہمیشہ اوپر کے جو لوگ ہیں خصوصاً صدیقین اور شہداء ان کی مدد کرتے ہیں، ان کی مدد کے بغیر صالحین کچھ نہیں کر سکتے، یعنی صالحین کا کام کیا ہے؟ شہداء اور صدیقین کی مدد کرنا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی معاشرے میں صدیق نہ ہو، انبیاء کی تعلیمات نہ ہو، شہداء نہ ہو، صرف چند نیک لوگ ہوں، وہ نیک لوگ کیا کر لیں گے؟ وہ چونکہ نیک لوگوں کا کام ہے مدد کرنا، مدد فراہم کرنا۔ بھائی مدد جس کی جا رہی جب وہی موجود نہیں ہے تو پھر صالحین اپنا کام کیسے کریں گے؟ اور جب صالحین اپنا کام نہیں کریں گے تو پھر اسلامی معاشرہ کیسے تشکیل پائے گا؟ تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ماڈل دے دیا ہے، وہ ماڈل یہ ہے کہ اگر آپ پوری دنیا میں اسلامی نظام اور فطری نظام قائم کرنا چاہتے ہیں توحید اور رسالت کے اوپر، تو یہ چار چیزیں ضروری ہیں، چار گروپس: انبیاء کی تعلیم، صدیقین کا ہونا، شہداء کا ہونا، اور آخری میں صالحین کا ہونا۔ اگر کسی معاشرے میں یہ چار نہیں ہے، صرف آخری ہے، مثلا دنیا میں جہاں بھی آپ چلے جائیں مسلمانوں میں نیک لوگ مل جائیں گے، لیکن وہ نیک لوگ معاشرے پر کیوں اپنا اتنا اثر انداز نہیں ہو پا رہے؟ کیوں وہ معاشرے کو تبدیل نہیں کر پا رہے؟ چونکہ اوپر کے جو تین کمپوننٹس ہیں وہ مسنگ ہیں۔ تو یہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ انعمت علیہم کی تفسیر ہو گئی۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں کہ جن پر تو نے غضب نازل کیا اور جو گمراہ ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ مغضوب علیہم کون ہے؟ میں انہی ٹرمز کو آپ کو جو اصطلاحات میں نے ابھی بتائی تھی دوبارہ استعمال کرتا ہوں۔ مغضوب علیہم وہ ہیں کہ جن میں علمی صلاحیت تو ہے، تھیوری تو ان کی پکی ہے، عمل زیرو ہے، یعنی علم اور عمل میں اختلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی مثال پرفیکٹ اگزامپل یہود تھے، لہٰذا بہت سے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں، یہودی بھی ہیں لیکن ساتھ میں وہ بھی ہیں کہ جن میں علمی صلاحیت تو ہے، عمل زیرو ہے، چاہے وہ مسلمان ہی ہو، وہ بھی مغضوب علیہم کے اندر آ جائیں گے، وہ بھی مغضوب علیہم کے اندر آئیں گے۔ قرآن کریم نے یہود کے بارے میں یہ کہا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جانتے اور پہچانتے ہیں کہ جیسا وہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، یعنی اتنا یقین ہے ان کو، علم مکمل ہے، عمل زیرو ہے۔ دیکھیے وہ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تعصب اور حسد کی وجہ سے۔ تو غیر المغضوب علیہم میں وہ تمام لوگ ہیں کہ جن کا علمی استعداد اور علمی قوت ان کے پاس ہے، عمل زیرو ہے، وہ چاہے کسی بھی مذہب میں ہو، مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان کا راستہ سیدھا راستہ نہیں ہے۔ ولا الضالین، گمراہ کون لوگ ہیں؟ گمراہ وہ ہیں کہ جن کا علم ختم لیکن ان میں عملی استعداد ہے، عمل ہے، علم زیرو ہے۔ اس کی پرفیکٹ ایگزامپل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عیسائی تھے، علم دیکھیے ان کا کس قدر زیرو تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ بیٹھے، یعنی بالکل ہی illogical irrational چیز اور غیر خلاف فطرت، آج تک اللہ کا بیٹا کہتے آ رہے ہیں۔ تو علم کے اعتبار سے تو یہاں پر ہے، علم سے مراد سائنس کا علم نہیں ہے بلکہ علم سے مراد ہے الہیات، اللہ تعالیٰ شریعت کا علم، خدا کا علم، یہ مراد ہے۔ لیکن عمل میں اتنے آگے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی روم جیسی سلطنت، عظیم سلطنت کو چلا رہے تھے، تو عمل آگے علم میں پیچھے، یہودی علم میں آگے عمل میں پیچھے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ تفسیری کتابوں میں آپ کو یہ ملے گا کہ مغضوب علیہم کی سے مراد یہودی ہیں اور ضالین یعنی گمراہ سے مراد عیسائی ہیں، لیکن یہ مراد نہیں ہے بلکہ مثال ہے۔ مغضوب علیہم کی مثال یہودی ہیں اور ضالین کی مثال عیسائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں میں بھی اگر کوئی شخص یا کوئی طبقہ ایسا ہے جو علم میں تو بڑا ہوا ہے، عمل میں زیرو ہے، یہ مغضوب علیہم میں آ جائیں گے۔
اور اگر عمل میں آگے ہے علم میں زیرو ہے تو یہ ضالین میں آ جائیں گے. ان لوگوں کا راستہ سیدھا راستہ نہیں ہو سکتا. سیدھا راستہ کس کا ہے؟ وہ 4 گروپس ہیں: انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. اس کے بعد یہاں جب سورت ختم ہو جاتی ہے تو ایک حدیث ہے. وہ حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا قرأ الامام ولا الضالین قولوا آمین، کہ جب امام ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو. آمین کے معنی کیا ہے؟ آمین کے معنی ہیں قبول فرما، ایسا ہونے دے، یہ آمین کے معنی ہے. اچھا، آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ یہ جو آمین لفظ ہے یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے. آمین اوریجنلی ہیبرو کا لفظ ہے اور یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں استعمال ہوا ہے. اس کے بعد پھر یہ مسلمانوں نے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال کیا، عربی زبان میں یہ آیا. عیسائیوں کے یہاں بھی آمین کا استعمال ہوتا ہے. جب عیسائی دعا مانگ کر فارغ ہوتے ہیں تو سب آمین بولتے ہیں، آمین. تو یہودیوں کے یہاں بھی آمین کا لفظ ہے، عیسائیوں کے یہاں بھی آمین کا لفظ ہے، اور مسلمانوں کے یہاں تو ہے ہی، ہم سب آمین کہتے ہیں. آمین کے معنی، حالانکہ اس کا جو ایکویولنٹ عربی کا لفظ ہے وہ ہو سکتا تھا، کچھ اور ہو سکتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کا انتخاب کیا اور کہا جب ولد ضالین امام کہے تو تم سب آمین کہو. ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کیا چونکہ اگر اس پوری دنیا میں فطری نظام قائم ہو سکتا ہے تو اس کی صورت یہی ہے کہ مسلمان اور جن کو ہم عیسائی کہتے ہیں، جن کو ہم یہودی کہتے ہیں، وہ سب ایک جھنڈے کے نیچے آ جائیں، یعنی قرآن کے جھنڈے کے نیچے. یہ تب جب یہ تینوں بڑے مذاہب، ابراہیمی جو مذاہب ہیں، یہ تینوں ایک جھنڈے کے نیچے آئیں گے، ایک اللہ کو مانیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائیں گے، قرآن کو دستور مانیں گے، تبھی پوری دنیا کے اندر ایک اللہ کا نظام قائم ہو سکتا ہے. اس چیز کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اس بات کی تاکید کرتے تھے اپنی امت کو کہ دیکھو یہود کے طریقے پر نہ چلنا، نصارہ کے طریقے پر نہ چلنا، یعنی یہاں تک کہ انسان کا حلیہ کیسا ہونا چاہیے اس میں یہود سے مشابہت نہ ہو، نصارہ سے مشابہت نہ ہو. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تاکید کرتے تھے. اتنی بڑی چیز میں کہ جہاں دعا مانگی جا رہی، وہ بھی قرآن کے پہلے چیپٹر میں ہدایت کی دعا مانگی جا رہی ہے، صراط مستقیم کی دعا مانگی جا رہی ہے، وہاں پر دعا کے وہاں پر جو آمین کے الفاظ ہیں وہ لیے جا رہے ہیں جو یہودیوں کے یہاں بھی اور عیسائیوں کے یہاں بھی ہے. اس لیے کہ پیغام ان کو دینا ہے اور مسلمانوں کو بھی دینا ہے کہ نظام قائم ہوگا جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے تینوں مذاہب ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع ہوں گے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو کامن چیزیں ہیں یہودیت کے یہاں، عیسائیت کے یہاں، اسلام میں، وہ جو کامن چیزیں ہیں ان کو سامنے پیش کیا جائے. جب یہودی اور عیسائی دیکھیں گے کہ مسلمان بھی آمین کہتے ہیں دعا کے بعد تو ان کو لگے گا کہ یہ وہی طریقہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے.